نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبسونا يوم الخندق عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق علیہ. حضرات سامعین کرام، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کہ جب مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودی جا رہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شامل تھے اور آپ بھی خندق کھود رہے تھے، اور اس میں جو مشقتیں پیش آ رہی تھیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ آپ بھی برداشت کر رہے تھے اور جھیل رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شامل ہونے سے اور آپ کی موجودگی سے صحابہ کرام کو ایک ہمت بھی مل رہی تھی اور صحابہ کرام کے حوصلے بھی بلند ہو رہے تھے. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہوئیں. 4 نمازیں قضا ہوئیں اور ان میں خاص کر آپ نے عصر کی نماز کی فضیلت کو ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کفار نے ہمیں نماز پڑھنے سے روکے رکھا ہے. یعنی وہ حالات ہمارے سامنے پیش آ گئے کہ جنگ کی تیاری ہے، وقت کم ہے، حملے کا اندیشہ ہے، مدینے کی حفاظت بھی کرنا ہے، مسلمانوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، اسلام کی حفاظت کا بھی تقاضا ہے. چنانچہ خندق کھودنا ضروری ہے اور وقت اس کے لیے درکار ہے. تو اس وجہ سے 4 نمازیں قضا ہوئیں اور ان میں خاص کر عصر کی نماز کی فضیلت کو آپ نے ظاہر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کفار نے ہمیں نماز پڑھنے سے روکے رکھا اور خاص کر عصر کی نماز. تو آپ نے یہ بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اور ان کی قبروں میں آگ بھر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. ایک یہاں پر اشکال ہو سکتا تھا کہ آپ نے بد دعا فرمائی، آپ تو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے. لیکن اس موقع پر کہ جہاں آپ کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، دین کے لیے یعنی نماز کے خاطر کہ ان کفار نے نماز پڑھنے سے روکا، روحانی اذیت پہنچائی. ایک نمازی کو جو تکلیف پہنچتی ہے اگر اس کی نماز قضا ہو جائے، ایک نماز پڑھنے والے کی کوئی نماز چھوٹ جائے، اگر کوئی وجہ بن گیا تو وہ بھی اسے ناگوار گزرتا ہے. کوئی معاملہ ہو وہ ناگوار گزرتا ہے. اگر کوئی شخص ہو جو درمیان میں عارض آ جائے، جس کی وجہ سے عارض آ جائے، وہ بھی ناگوار گزرتا ہے اسے نمازی کو، کیونکہ اس وقت نہ اسے کوئی کام اتنا ضروری نظر آتا ہے، نہ کوئی بندہ اتنا ضروری نظر آتا ہے، نہ کسی سے ملاقات اتنی ضروری نظر آتی ہے، نہ اور کوئی مشغلہ اسے اتنا ضروری نظر آتا ہے جتنا ضروری ایک نمازی کی نظر میں نماز کا ادا کرنا وقت کے اوپر ہوتا ہے. کہ جو وقت پہ نماز ادا ہو جائے، اس کے اپنے مقررہ وقت میں نماز ادا ہو جائے، قضا نہ ہو. اگر قضا ہو گئی تو پھر اسے بڑا ملال ہوتا ہے. یہ تو عام نمازی کا حال ہے. اور جن کے ذریعے نماز ملی، جن کے ذریعے دین ملا، جن کے ذریعے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا، اس ذات گرامی کا کیا عالم ہوگا. یعنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا کہ اگر آپ کی ایک بھی نماز اگر قضا ہو جائے تو آپ کے دل کے اوپر روحانی تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہوگا، آپ کی روح کے اوپر اس اذیت کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جو ایک نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر گزری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یہ بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اور ان کے قبروں میں آگ بھر دے. نماز عصر کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے
اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی محافظت کرو نمازوں کی اور عصر کی نماز کی۔ حالانکہ جب یہ فرما دیا کہ محافظت کرو نمازوں کی، ساری نمازیں ہیں، اس میں بھی ساری نمازیں موجود ہیں، ان کا ذکر آ گیا، لیکن عصر کی نماز کے لیے خاص کر یہ آگے اضافہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو اکثر مفسرین، اکثر محدثین، اکثر ائمہ اسی بات پر متفق ہے کہ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہ وقت بھی مشغولیت کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تاکید بھی فرمائی۔ گھروں میں بھی مشغلے ہوتے ہیں عصر کے وقت، خواتین بھی مشغول ہوتی ہیں، مرد حضرات اپنے مشغلوں کے اندر، اپنے مشاغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور ان کی بھی خاص مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس وقت عصر کی نماز کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور اپنے اس وقت مشغلے کو اتنی دیر کے لیے چھوڑنا، یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی فرما برداری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور اس کی بہت بڑی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی کیا عطا فرمایا ہے، عصر کی نماز کی خاص کر فضیلت کو ظاہر فرماتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز ادا کر لی، اور جس شخص نے غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کر لی، اس شخص کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ لن یلج النار، فرمایا ہرگز وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی خاص مشغولیت کے وقت ہیں، وہ وقت ہوتا ہے نیند کے غلبے کا، وہ وقت ہوتا ہے نیند کے غلبے کا، آرام کے غلبے کا، اور اس وقت اٹھنا، آرام کو چھوڑنا، نیند کو چھوڑنا، اور خاص کر سردی کے موسم میں اٹھنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد بھی ہے، اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اپنے نیند کو چھوڑ رہا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اٹھ کر وضو کر رہا ہے، اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہے ٹھنڈ میں، اور جماعت میں شامل ہو رہا ہے، اور نماز فجر ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز عصر کی میں نے آپ کے سامنے کیفیت بیان کری کہ وہ مشغلوں کا وقت ہے، وہ ذمہ داریوں کا وقت ہے، چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہو، ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی اس وقت مشغلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایسے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے لیے چل پڑنا، اپنے مشغلے کو اتنی دیر کے لیے چھوڑنا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے کی پہچان ہے۔ اس لیے بھائی کوشش کریں کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، ہماری کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہ وقت جو ہے خاص مشغولیت کے ہیں، اس لیے ان کی صراحتاً ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، ان کا خاص ذکر فرمایا، کیونکہ یہ خاص مشغولیت کے وقت ہیں۔ نماز تو کوئی بھی قضا نہیں ہونا چاہیے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا صحیح تقاضا ہے، اور ایک ایمان کا تقاضا ہے، مومن کی فرما برداری کا تقاضا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور ہو تو ہمارے دل پر اس کی تقریب گزرے۔ نمازی ہی وہی ہے، نمازی ہی وہی ہے کہ جس کو اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کے دل کے اوپر ملال ہو، اسے سکون نہ ملے، بے چین رہے، بے قرار رہے۔ آج ہمیں نماز قضا ہوتی ہے، دل پہ کوئی ملال ہی نہیں ہوتا۔ ہماری بعض حضرات کی صبح سے لے کر رات تک کی ساری نمازیں قضا ہوتی ہیں، بعض چند نمازیں قضا کرتے ہیں مگر دل پہ کوئی ملال نہیں ہوتا۔ خاص کر وہ حضرات کہ جو مسلسل نمازوں سے غافل ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، اور وہ حضرات بھی کہ جن کی کوئی نہ کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے اور وہ اسے اہمیت نہیں دیتے، وہ اسے ترجیح نہیں دیتے، ضروری نہیں سمجھتے اور عادت بن گئی ہے، ان سے بھی گزارش ہے
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ توفیق دے اور وہ بھی اپنی اصلاح کریں اور ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں، ہر مومن اپنی اصلاح کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ اگر کبھی کوئی عارضہ پیش آ جائے اور کوئی نماز ہماری قضا ہو جائے تو ہمیں سکون نہ ملے، ہمیں قرار نہ ملے جب تک کہ ہم اس نماز کو ادا نہ کر لیں، چاہے قضا ہی کی شکل میں ادا کر لیں، لیکن ہمیں سکون نہ ملے جب تک کہ ہماری نماز ادا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔